نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام برادران طریقت، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کا فضل و کرم شامل حال ہوا کہ آج ہم ایک روحانی نسبت کے حوالے سے جمع ہوئے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جو تصوف و طریقت پر جو بیانات اور درس و تدریس کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے آج تصوف کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ لوگوں کے تصوف کے بارے میں کیا نظریات ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں نا، غیر مسلم کیا رکھتے ہیں، تو مسلمان جو ہیں عام وہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ صورتحال اس طرح ہے کہ اب پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور ذرائع اتنے عام ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز چھپی ڈکی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی، یعنی دنیا کے کونے کونے سے حالات جو ہیں وہ ایک دوسرے پر وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اہل مغرب وہ تصوف کے بارے میں کیا رجحانات رکھتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آج ہمارے بعد مسلمان جو ہیں وہ اپنی ایمانی کمزوری اور اپنی اسلامی اقدار پر عدم اعتماد کرتے ہوئے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں نا۔ انہیں وہ مغربی معاشرت، ثقافت جو ہے وہ بڑی خوشنما نظر آ رہی ہے، حالانکہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے تو آج سے کافی عرصہ پہلے 80 سال 90 سال پہلے ہی اس کو رد کر دیا تھا کہ وہ تو وہ کاغذی پھولوں کی حیثیت رکھتی ہے، ان کے بقول جو نے فرما، لیکن پھر بھی نامنہاد لوگ جو ہیں وہ اپنی باطنی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ استقامت کے نور سے عاری ہونے کی وجہ سے اسلام پر جو ہے وہ سطح کی استقامت نہیں دکھا رہے اور مغرب کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ مغرب کے اندر جو سماجی، معاشرتی اور تہذیبی زوال ہے، اس سے وہ اہل مغرب جو ہیں وہ خود تنگ آ چکے ہیں۔ مثلا یہ اسلامک کلچر ایک بک ہے پروفیسر HR گب کی، وہ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام اس چیز پہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ اسلام کی 14 صدیوں کی گزشتہ جو تاریخ ہے، اس پہ بارہا زوال آیا۔ اینٹی اسلامک اسلام دشمنوں قوتوں نے ہمیشہ اسلام کو مغلوب کیا، مختلف حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے بھی، معاشرتی حوالوں سے بھی، معاشیاوی زوال بھی اسلامک سوسائٹی کو دیکھنا پڑا۔ لیکن یہ HR گب صاحب جو ہیں یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حیران کن بات ہے کہ اسپریچول اسلام، تصوف نے ہمیشہ اسلام کی آبیاری کی، وہ اس کی مدد کے لیے آ پہنچتا تھا، یعنی روحانی اسلام، تصوف جو تھا وہ زہر قلب و باطن سے تعلق رکھتا تھا، وہ ایک قلبی نور تھا، تو
کسی بھی اسلام مخالف قوت کو اتنی قوت حاصل تو نہیں تھی کہ وہ اولیاء کرام کے قلوب سے وہ نور نکال سکے. جو برگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیمات سے عطا کردہ نعمت ہے تو وہاں تک کوئی دسترازی تو نہیں کر سکتا. تو چنانچہ وہ خود اہل مغرب جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ روحانی اسلام نے ہمیشہ جو ہے وہ اب جاری کی. اور یہ ہمارے سامنے بھی ہے. روس میں کمیونزم کی لپیٹ میں دیکھو نا اسلام آیا. یونائٹڈ اسٹیٹ جو بنی تھی رشیا کی، سوویت یونین، تو وہاں ظاہر اسلام پہ کتنی پابندیاں تھیں، پرنٹنگ پہ، مساجد، سارا نظام. لیکن امام شامل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار جو سلسلہ تصوف نقشبندیہ سلسلے کے تھے، انہوں نے جو ہے وہ قلبی اور روحی طور پر ایمان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس کو باقی رکھا. اور آج جو ہے وہ افغانستان پر اٹیک کرنے کے بعد جب سوویت یونین کمزور ہوئی تو 6 اسلامی مملکتیں جو ہیں وہ سنٹرل ایشیا سے جو ہیں وہ آج جو ہیں وہ آزادی کی نعمت حاصل کر چکی ہیں. 6 اسلامی مملکتیں جو ہیں وہ، بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام جو باقی رہا وہ اہل تصوف کی برکات سے ہی رہا. تو اسی طرح یہ ڈاکٹر مارس ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بائبل، قرآن اینڈ سائنس. بائبل، قرآن اینڈ سائنس، یعنی سائنسی جو تحقیقات ہیں آج جو دنیا میں سائنسی کمالات جو ہیں وہ ان کا ہر شخص معترف ہے. تو وہ کہتے ہیں سائنسی ایجادات کا جو فائدے ہیں دنیا میں، اس کے کہتے ہیں کہ مادیت کے عروج کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی سماجی، معاشرتی اور روحانی زندگیاں متاثر ہو چکی ہیں. وہ لکھتے ہیں خود، کہتے ہیں تو پھر لوگوں کو راحت، سکون، امن پر قائم معاشرے کی نعمت اگر کوئی دنیا کا نظام یا مذہب بخش سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام. ڈاکٹر مارس کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی روحانی قوت اتنی ہے، اسلام کی روحانی قوت، تصوف، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ مادی انتشار جتنے ہیں اس کا توڑ جو ہے یہ اسلامی تصوف و طریقت جو ہے اس سے ممکن ہے. تو اس لیے یہ چند چیزیں باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے خود نام نہاد جن بعض علماء واعظین ایسے ہیں جو اپنی اس لا علمی سمجھیں اس روحانی نعمت سے دوری کی سبب بعض لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ اجمی تصور ہے، اسلام میں آ گیا، اس کو رد ہی کر دیتے ہیں. ایک دوسرا گروہ ہے وہ سابقہ اسلام کی روحانی شخصیات اور اس کی اسلام کی تصوف کی جو کامیابیاں دنیا میں ہیں ان کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں جی، لیکن اب وہ انکاری ہیں. وہ اس میں کئی اسباب ہیں. وہ اس طرح کہ عاملین تصوف جو اس طرح کے بعض لوگ ہیں نا، یعنی وہ آگے علم بردار بنے ہوئے ہیں تصوف کے، بعض خانقاہی لوگ ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں اس کو ایک باعث عزت پیشہ سمجھ کے آ گئے ہیں اس میں. تو ان کی حرکات نفس پرستی اور عہدہ و اقتدار اور زر جو ہے جی، اور ان کے ایسے منفی ذریعے جو انہوں نے اس مقدس پیشے کو جو ہے نا ایک آمدن کا ذریعہ بنا لیا، اپنی عزت کا ذریعہ بنا لیا جی. لوگوں کی عزتیں داغدار ہونے لگی تو لوگ پھر متنفر ہو گئے. انہوں نے اس حقیقت کا بھی انکار کر دیا جو ایک تصوف کا جو ہے وہ عظیم سرمایہ تھا اور اس میں اسلام کی عظمتیں تھیں ساری. بہرحال تو ایسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں شاید علامہ اقبال نے کہا تھا نا، رہ گئے مجاور خانقاہوں میں یا گور کن. کیوں؟ یہ موروثیت چیز تو نہیں ہے، موروثی تو نہیں ہے، موروثی ہے
ہے بھی، لیکن اس کے ساتھ اس کی کسبی پہلو ہے نا، اور وہ اجداد کے پاس جو نعمت ہے اس کو باقی رکھنا. دنیا میں مثلا کوئی صاحب فن ہے، کوئی مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی عالم ہے، تو اس کی اولاد وہ چیز اب حاصل کرے گی تب اس کو آگے یہ چیز اس کے خاندان میں جاری و ساری رہے گی. بین ہی یہ طریقت کا حال بھی ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہ رہی، بس پیدائشی طور پر ہم سمجھے کہ اولیاء کرام کی ساری اگلی نسلیں جو ہوتے ہیں ولی ہوتی ہیں. اس کے یہ عقیدت محبت تو اپنی جگہ، لیکن اس سے ناقابل بیان اور ناقابل تلافی جو نقصان ہوا ہے اسلام کو، اس کو ہم جو ہے نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا. تو ہمیشہ جب سوچ ہماری سامنے آئے تو اسلام جو ہمارے سامنے میری ذات اس میں متاثر ہوتی ہے تو لاکھ بار ہوئے، میرا خاندان متاثر ہوتا ہے تو لاکھ بار ہوئے، لیکن اسلام کا اصل ڈھانچہ، اسلام کا اپنا نظام جو ہے اس کو فقیت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات پہ عرف نہ آئے، اسلام پہ عرف نہ آئے، شریعت اسلامیہ پہ عرف نہ آئے، تصوف طریقت جیسے نظام پہ نہ آئے، جو اگر شریعت جسم ہے تو یہ اس کے اندر روح ہے. تو بہرحال پھر ہوا کہ جب ایسے لوگ اولیاء اعظام کی مسجدوں پر بیٹھ گئے، خانقاہوں میں ایسے لوگ آ گئے کہ جن کے بارے میں ہی شاید علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. تو پھر ہمیں دو باتوں میں سے ایک بات تو پھر ماننی پڑے گی، تسلیم کرنی پڑے گی. یا تو ان لوگوں کی عزت احترام کو باقی رکھتے جائیں ہم، اور اسلام کو، طریقت کو، تصوف کو نقصان ہوتا جائے. تو بعض لوگ تو یہ گوارا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے. ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے وہ فائق ہے، وہ قابل ترجیح ہے، اور تصوف کا نظام قابل ترجیح ہے. اس میں وہ صالحین، کابرین، اولیاء اعظام جو ہیں، ان کی شان شوکت، عظمت، ان کی عقیدت، ان کی ذات سے محبت جو ہیں وہ تو ہمارے ایمان کا جو ہے وہ جزو لازم ہے. آج بھی ان کے جو سینے ہیں مزارات کے اندر وہ تشریف فرما ہے، تو وہ جو ہے وہ معدن ہے، انوار کی معدن ہے. وہ سینے جو ہیں وہ تو آقا کریم علیہ السلام کی مشکات نبوت سے جو ہیں وہ نورچینی کر چکنے کی وجہ سے اتنے منور ہوئے کہ دنیا ان کی طرف اس وقت جو ہے وہ رغبت اور محبت لے کر آئی، اور آج تک وہ جو ہیں وہ اسی طرح فیض اور نور روحانی جو ہیں وہ بکھیر رہے ہیں. ان کو قلبی تقوی ایسا اصل تھا جو دائمی چیز ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے عالم برزخ سے فیض لینا جو ہے یہ تمام اولیاء کرام کی فرمودات اور شہادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے. اس لیے ولی کامل ظاہری حیات میں جو ہے وہ اس سے بیعت ضروری ہے تاکہ حیات قلبی حاصل ہو جائے اور اتنی باطنی استعداد پیدا ہو جائے طالبین کے اندر، مریدین کے اندر، کہ وہ عالم برزخ تک رسائی حاصل کر کے سابقہ اولیاء کرام سے بھی وہ فیض حاصل کر سکیں. یعنی ان کی روحانی مطابقت کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے پہلے ظاہری شیخ سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اکابرین جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس سطح کی غذا ہوتی ہے، اس کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ خود اپنی تگ و دو سے یا اپنی خوراک تلاش کر سکے. ہے ہی نہیں. یہ نیا مرید جو ہوتا ہے یا نیا بندہ جو ہوتا ہے جی، تو اس کا جو ہے وہ قلب محجوب ہوتا ہے، تاریک ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ مارا ہوتا ہے، تو اس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ تحقیقی اور روحانی چیز ہے. اللہ رب العزت کی خصوصی عطا سے یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آج جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیا کریں، اصل آل اللہ کی تلاش کریں،
تاکہ ہماری ذاتی اصلاح بھی ہو اور معاشرتی اصلاح بھی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو اس لیے یہ مختلف لوگوں کے رجحانات بیان کردہ جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اصل روحانیت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر و انور سے نور چینی کا نام ہے جی، وہ اپنی اتنی اصلیت اور حقیقت رکھتی ہے کہ وہ کسی کے منفی پروپیگنڈے سے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو دور کرنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ قائم ہے۔ ہمیں حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے اور حقیقت کی تلاش میں جو ہے ہمیں تن گوش ہو کے رخ کرنا چاہیے، تاکہ یہ نبی علیہ السلام کی ایک روحانی نعمت جو ہے یہ باقی رہے، جس طرح ظاہری شریعت باقی ہے، علماء ہیں، مدارس ہیں، ایک پورا شریعت کا نظام ہے، تو بے عین ہی اولیاء کرام کے سینوں میں آج یہ نعمت موجود ہے۔ طالبین کا کم ہونا یا وہ یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال کسی چیز کا تعدادی لحاظ سے زیادہ ہونا یا کم ہونا وہ اپنی جگہ، لیکن کسی حقیقت کا یا کسی سچائی کا جو ہے وہ موجود ہونا، لوگوں سے مخفی ہو جانا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ اس کی ختم ہونے پر وہ دلالت وہ چیز نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت یہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے تصوف کے بارے میں، وہ نظریات یا بیرونی دنیا کیا کہتی ہے، یا کچھ نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی، تو بعض جو اعتراف بھی کرتے ہیں تو وہ صرف گفتگو کی حد تک تصوف کو مانتے ہیں۔ مثلا زبانی کسی نے ذکر دے دیا، وظائف بتا دیے جی، عقلی فکری تربیت کر دی، جو آج کا اکثر خانقاہوں میں یہی ہو رہا ہے۔ یعنی جو تربیت کرنے والے ہیں وہ اس چیز کے قائل ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے نور باطن اور باطنی فیض کی ضرورت ہے۔ بس کسی نے زبانی کسی کو اجازت دی، اس نے آگے دی، جو اجازت کے قائل ہیں۔ بعض لوگ اجازت کے قائل ہی نہیں بالفرض۔ تو ویسے جس طرح عام باقی تعلیمات ہیں اسلامی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تو اسی طرح بین یہ بھی چند چیزیں جو کتابوں کے اندر اکابرین اولیاء کرام لکھے ان کو ریپیٹ کرنے سے، ان کو اپنانے سے جو تصوف کہتے ہیں حاصل ہو گیا ہے جس طرح، تو یہ نہ، بالکل یہ بے بنیاد چیز ہے، کوئی بھی کر رہا ہو۔ جب تک نور مصطفی سے نور چینی کرنے والے شیوخ، اولیاء کرام اور تربیت کرنے والے لوگ اتنی اہلیت نہیں رکھنے والے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے جو ہیں وہ فیوزات، انوارات وصول کر کے آگے مریدین میں تقسیم کرنے کی روحانی، نورانی، باطنی اہلیت نہیں رکھیں گے، تو یہ چیز یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو بات جو سمجھ آئی کہ یہ صرف انوارات اور فیوزات کے انتقال کا نام ہے، یعنی یہ گفتگو کی حد تک اس کو محدود رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے تو وہ کچھ بنے بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کو اصلاح کے نام پہ اپنے ارد گرد جمع وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر بات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نواب حسن بھوپالی نے بھی یہ اس کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے بہت بڑی شر ہے، اس کے لیے یہ بڑی شر ہے کہ وہ لوگوں پہ زہر کرے، وہ لوگوں پہ زہر کرے کہ وہ خوف خدا رکھنے والا ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہو کہ وہ قلب فاجر، اس کا قلب جو ہے وہ فاجر ہو، فاسق فاجر کون ہے؟ وہی محجوب قلب، وہ تاریک دل، غافل دل۔ تو ثابت ہوا کہ خوف الہی جو ہے وہ ذاکرین و منور دلوں کی شان ہے، ان میں حقیقی خوف ہوتا ہے، اور جو اس چیز سے محروم لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ اگرچہ اپنے آپ کو جو ہیں وہ کچھ صالحیت کے روپ میں ہی پیش کریں،
لیکن وہ اس درجے میں نہیں ہے، فسق و فجور کے ہی وہ درجے میں ہیں. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، تصوف حقیقی نہ اپنانے کی صورت میں ساری شریعت کو اپنا لینے کے باوجود انسان فاسق فاجر ہی رہتا ہے. وہ قول ادھر صادق آتا ہے نا، جس طرح حدیث میں فرمایا قلبو فاجر، اس کا دل جو ہے فاجر ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ یعنی یہ تصوف رسومات کا نام نہیں ہے، یہ انتقال نور کا نام ہے. اور یہ چیز مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں رکاوٹ باندھ رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو اب محاسبے کی توفیق عطا فرمائے کہ طالبین حق کے راستے میں وہ رکاوٹ نہ بنے، اور لوگوں کو اصل جو یہ نعمتیں جن کے پاس ہیں اللہ رب العزت نے ان خصوصی نعمتوں کے عاملین جو ہیں ان تک وہ ان کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.